انسان تو اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، کیا اس پر ایسا مقام بھی آ سکتا ہے کہ وہ جانوروں سے بدتر ہو جائے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کا مرتبہ کتنا بلند ہے، وہ جانوروں سے بدتر کیسے ہو جاتا ہے؟ محض کیا اس بنیاد پر کہ اس نے عقل کو خدا بنا لیا، خواہشات کو معبود بنا لیا؟ ارشاد۔ دیکھیں، بہت اہم سوال ہے اور کوشش کروں گا کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، ناظرین اور سامعین بھی اس بات کو سمجھ لے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جی ہاں، حالانکہ یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر۔ ٹھیک، ازل اس میں تفضیل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں حکم ہے اسمعوا واطیعوا، ٹھیک، سنو اور اطاعت کرو۔ سمعنا واطعنا۔ صحابہ اکرام نے اس کو سمجھا سمعنا واطعنا کہ ہم نے سن بھی لیا اور بات مان بھی لی۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن کافروں نے اور بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، جی ہاں، ہم نے سن بھی لیا اور نافرمانی بھی کی۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان لوگوں میں خیر دیکھتے تو اللہ پاک ان کو سنواتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اطاعت کے لیے جو پہلی سیڑھی بن سکتا ہے، زینہ بن سکتا ہے، وہ سننا، لیکن وہ سننا جو دل کے کانوں سے ہو۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر، تو سب سے پہلی اس کی جو خامی ہے وہ کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ جعل لکم السمع، سب سے پہلے اللہ نے کان کا ذکر کیا، پھر آنکھ کا ذکر کیا اور دل کا ذکر کیا۔